بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے محترم بزرگ دوستو، میرے ویورز، آپ سبھی کا خیر و مقدم کرتے ہیں ہم اپنے یوٹیوب چینل شیخ محمد بلاگز میں۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم آپ سب پر ہوگا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ نوجوان کی جو سوچ ہے وہ سوچ آج کے انسانی فطرت سے بالکل ملتی جلتی ہے۔ آپ نے تھمبنیل میں الگ الگ طرح کے فوٹوز دیکھے ہوں گے۔ آج میں وہ بات کہنے جا رہا ہوں جو مجھے بہت پہلے کہنی چاہیے تھی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مختلف مسائل پر بحث۔ آج ہم مختلف مسائل پر جرح کریں گے۔ میرے محترم بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کے جوتی کے دھول کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر نبیوں کی صفات رکھا ہے۔ آج ہم مسلمان کو بڑے گرو اور فخر ہونی چاہیے کہ ہم آخر النبی آخر الجماع خاتم النبین، اللہ کے پیارے حبیب، اللہ کے محبوب کے امتی ہیں۔ ہماری کیا شان ہے، ہماری جو مرتبہ ہے، مسلمان کی کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، وہ مرتبہ اپنے کسی بندوں کو اللہ نے نہیں دیا، کسی بھی نبیوں کو امتی کو یہ مرتبہ یہ مقام نہیں دیا جو اپنے محبوب کے امتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم کیا۔ ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہماری دنیا میں دین کا اجالا پھیلا اور ہم تمام دنیاوی مسلمان بھائیوں نے اسلام قبول کر کے اسلام کے اندر شریک ہوئے۔ اللہ کے رسول نے دنیا سے جہالت کو ختم فرمایا، ختم کیا، تباہ و برباد کر دیا، جہالت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور سچائی کی کرن کو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر محمد نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا میں انسان اور انسانیت کا وجود باقی نہ ہوتا، کیونکہ اللہ کے رسول کو اس دنیا میں آنے سے قبل یہ دنیا جہالت میں جی رہی تھی، فتنہ سر عام تھا، جنح سر عام تھا، شراب نوشی سر عام تھا، اولاد اپنی ماں سے جنح کیا کرتے تھے، اور بیٹیوں کی پیدائش پر وہ باپ افسوس اور افسردہ ہوا کرتے تھے اور شرمندگی محسوس کرتے تھے۔ ایسے کئی سے مسائل ہیں، ایسے کئی سے جہالت کے قصے ہیں، ایسے بہت سے قصے اور کہانیاں ہیں جہالت کے اوپر۔ میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میں تو بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر الجماع رحمت للعالمین جو تھے وہ دنیا کے تمام پوری دنیا میں رحمت بن کر آئے تھے اور دنیا کے تمام انسانوں کے نبی ہیں۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، بلکہ ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم اس نبی کے امت ہے جس نبی نے راتوں رات کو سویا نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ اور آج ہم مسلمان اپنے نبی کے لیے درود تو
نہیں پڑھتے پر اپنی نبی کی بات کو بھی نہیں مانتے، لیکن ایسا کام کر جاتے ہیں جس سے ہمارے نبی کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے نبی اپنے قبر انور کے اندر زندہ ہے۔ علماؤں نے لکھا ہے، ہر حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ دنیا کے ہر مسلمان کا نام اعمال کا حساب و کتاب اللہ کے حضور پیش ہوگا، اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر انسان کا ایک سپتاہ کا نیکی اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے فرشتہ لے کر۔ جو انسان ایک سپتاہ میں اگر ایک بار ہی درود شریف پڑھا تو فرشتہ وہ درود شریف لے کر حضور علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے فلاں کے بیٹے، فلاں کے پوتے، فلاں نام کے شخص نے یہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہر وہ نوجوان کو آج کے ڈیٹ میں یہ چاہیے کہ وہ دنیا کے کام میں اس طرح سے مصروف نہ رہے جس طرح سے آج کے نوجوان اس دنیاوی کام کے اندر اس طرح سے مصروف ہو گئے ہیں کہ اپنے دین کو بھلا بیٹھے ہیں، اللہ کی پہچان، اللہ کی وحدانیت کو بھلا بیٹھے ہیں، اپنے نبی کی پہچان کو کھو بیٹھے ہیں۔ مسلمان ہوتا کیا ہے یہ نہیں جانتے آج کے نوجوان، مسلمان کو کرنا کیا چاہیے آج کے نوجوان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ اور خاص طور سے ہمارے وہ نوجوان جو دنیاوی علوم اور دنیاوی تعلیم کو حاصل کر کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ میں دنیاوی علوم اور دنیاوی تعلیمات کو حاصل کرنے کا میں مخالفت نہیں کرتا، بلکہ دنیاوی نظام کو سمجھنے کے لیے، دنیاوی نظام کو چلانے کے لیے، دنیا کے اندر اچھے صحیح طریقے سے زندگی گزر اور بسر کرنے کے لیے اور دنیا کو سمجھنے کے لیے دنیاوی علوم اور دنیاوی علم کا ہونا ضروری ہے۔ آئی ایکسیپٹیڈ، میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں اور میں تسلیم کرتا ہوں۔ میں دنیاوی علوم اور میں دنیاوی تعلیمات کا بیک آؤٹ نہیں کرتا، میں دنیاوی علوم اور دنیاوی تعلیمات کا مخالفت نہیں کرتا، بلکہ میں سپورٹ کرتا ہوں، کرنی چاہیے۔ لیکن میں ان ذمہ دار والدین سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جب دنیاوی تعلیمات دے تو دنیاوی تعلیمات کے ساتھ ساتھ وہ دینی تعلیمات بھی ان کو ضرور دیں، تاکہ اگر آپ کے بچے دینی تعلیمات پر فائزیاب ہوں گے، آپ کے بچوں کے اندر اگر دینی تعلیمات ہوگی جبھی تو وہ دین کو سمجھیں گے، اور ہمارا دین کس چیز کی میسج دیتا ہے، ہمارا دین ہم سے کیا کہتا ہے، قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، قرآن و حدیث کا کیا معنی ہے، شریعت مطہرہ کا کیا معنی ہے، دین اسلام کا کیا معنی ہے۔ یہ بات تبھی ہمارے اولادوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، ہمارے مسلمان بچوں کو یہ بات جبھی سمجھ میں آئے گی جب وہ دین کا مطالبہ کریں گے، جب قرآن و حدیث کا علم اس کے اندر ہوگی، جب وہ قرآن و حدیث کو پڑھیں گے جبھی تو وہ دین کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے اور دین کے راستے پہ چل سکیں گے۔ آج کے ماں باپ، والدین خاص طور سے کرتے ہیں دنیاوی علوم کے پیچھے اس طرح سے بے قدر دیوانہ ہے جیسے لگتا ہے کہ دین و دنیا اس دنیاوی تعلیمات کو حاصل کرنے سے ہی حاصل ہوگا۔ نہیں میرے محترم بزرگوں، دوستو، انسان تو وہ ہے کامیاب انسان جس کے اندر دین و دنیا کی سمجھ ہو، جو اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ زندگی کو بسر کرتا ہو۔ بے شک دنیا کے نظر میں وہ ناکام ہوگا، پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ کامیاب انسان ہے۔ محنت اور مزدوری کر کے بیوی بچے کو پال لینا، گھر گرہستی کو سنبھال لینا، زمین جائیداد کو بنا لینا، جاتھا پوجی بنا لینے سے، محل و مقاصد بنا لینے سے انسان کامیاب قطعی نہیں ہوتا۔ انسان تو کامیاب تب ہوتا ہے میرے محترم بزرگوں، دوستو، جب انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جب انسان کے اندر دینی دنیاوی تعلیمات ہونے کے ساتھ ساتھ جب اس کے اندر دین کی تعلیم ہو، دین کی سمجھ ہو، دین کی جانکاری ہو، اور اللہ والوں کا صحبت میں رہے اور انسانوں کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا ہو، انسانوں کے ساتھ ان کا تعلقات اچھا ہو، جن کے اندر تقویٰ ہو، جن کے اندر پرہیزگاری ہو، جن کے اندر مخلصی ہو، جن کے اندر دوسرے کے درد کو سمجھنے کے شعور ہو، جن کے اندر دین کو سمجھنے کا صلاحیت موجود ہو،
जो दीन के रास्ते पे चलना जानता हो, जो दीन के रास्ते पे को फॉलो करता हो, वो इंसान कामयाब है। ना कि वो इंसान नाकाम है जिसने दीन को नहीं सीखा, जिसने दीन को नहीं समझा, जिसने दीन का मुतालबा नहीं किया, जिसने कुरान हदीस को नहीं समझा, गोया उसने अपने आखिरत को तबाह व बर्बाद कर लिया। जब आप दीन को पढ़ेंगे मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब आप दीन को फॉलो करेंगे, जब आप दीन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जब भी आपको समझ में आएगा कि दीन हमारा क्या कहता है, तब आप गैर मुस्लिम भाइयों से और अपने मुसलमान भाइयों से ताल्लुकात अच्छे कायम करेंगे। जब आपके अंदर दीन की समझ होगी, जब आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि कुरान हदीस का मुतालबा करने से ज़िंदगी के अंदर कितनी खुशियाँ आती है। आपको कभी किसी से लड़ाई और तकरार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से मुजोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर करना है तो तकवा इस्तेमाल करना है। आपको समझने के लिए आप अगर कम बोलते हैं तो आप ये ना समझे, अगर सामने वाला कोई कम बोलता हो तो ये ना समझे वो गूंगा और बहरा और बौका है। इसलिए जो इंसान कम बोलते हैं वो वाहिद अल्लाह का दोस्त होते हैं। जो कम बोलने वाला इंसान होता है, जहाँ पे बोलने की हाजत होती है वहाँ इंसानों को बोलना चाहिए, जहाँ पे इंसानों को बोलने की ज़रूरत नहीं होती बिला वजह बोलने वाला शख्स वो शैतान के भाई है, वो शैतान के साथी है। इसलिए एक हदीस मुझे याद आ गया, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो तुम में से बेहतर मोमिन वो है जिसके अंदर तकवा हो, जो अल्लाह रसूल के बताए हुए रास्ते को फॉलो करता हो। आज हम मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज हम 98% लोगों को ऐसे देख रहे हैं जो कुरान और हदीस के खिलाफ काम करते हैं, कुरान और हदीस से हट कर काम करते हैं। दुनियावी उलूम को ये शरीयत मजहब पर लादने की ज़बरदस्ती कोशिश की जा रही है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारे दिलों के अंदर से, हमारे कल्ब के अंदर से जब ईमान ख़त्म हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला फिरौन और सद्दाद जैसे बादशाह मुसल्लत कर देते हैं। आज बखूबी हमें देखने को मिल रहा है कि आज के मौजूदा दौर में आज की जो सरकार है वो किसी फिरौन से कम नहीं, किसी सद्दात से कम नहीं, हमान से कम नहीं। ये बादशाह जो है बिल्कुल इन बादशाहों पर सटीक बैठता है। इसका मतलब ये है कि हमारे कल्ब के अंदर से, हमारे सीने के अंदर से कुरान और हदीस की मोहब्बत निकल गई है। जब तुम्हारे दिल से अल्लाह और रसूल की मोहब्बत निकल जाएगी, जब कुरान और हदीस से तुम कट कर काम करोगे, दुनियावी उलूम को शरीयत पे ज़बरदस्ती जबरन डालने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारे साथ जो जुल्म होगा वो जुल्म तुम को बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारे साथ हो रहे जुल्म तुम सच्चाई के रास्ते पर रह कर भी तुम झूठे साबित कर दिए जाओगे। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमें किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मुंहजोड़ी करने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा इस्लाम हमें अगर सिखाता है तो मोहब्बत सिखाता है, अमन व भाईचारा सिखाता है, और अपने अपने गैर मुस्लिम भाइयों को भाई भाई बन के रहने की हमें इस्लाम इस चीज़ की तालीमात देता है। अगर हमें अपनी शरीयत के बारे में पता नहीं होगा, कुरान और हदीस के बारे में इल्म व अमल नहीं होगा, तो हम किसी और से ताल्लुकात नहीं कर सकते कायम। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपको अपने दीन के बारे में पता नहीं है, जभी तो आपके दीन के ऊपर हमला हो रहा है। अगर आपको अपने दीन के बारे में पता होता तो आप गैर मुस्लिम भाइयों को भी समझाते कि हमारा दीन हमसे क्या कहता है। इस्लाम का मायने है, इस्लाम का मतलब ये है मोहब्बत, अमन, भाईचारा, मोहब्बत, अखलाक, ये है इस्लाम का मतलब। इस्लाम हमें जिस चीज़ की तालीमात देती है उस चीज़ को हम नहीं करते, बल्कि हम इस्लाम से हट के अलग काम करते हैं। इसलिए आज हम गारत और रुस्वा हो रहे हैं। हमारे पास अपेल दौलत है लेकिन फिर भी हर जगह हम रुस्वा हो रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, दौलत हो जाना इस्लाम का दाई होने का ये साबित नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक अगर बेहतर और अफजल कोई मर्तबा है तो वो है दाई का मर्तबा। जो इंसान दाई के काम को फॉलो करता है गोया उसने अल्लाह के चुनिंदे और पसंदीदा बंदों में से है। सो उम्मीद करते हैं मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये चंद मिनट की वीडियो सो आपको अल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो के माध्यम से समझने और बूझने की सलाहियत व क़ुव्वत अता करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।